آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور اچانک آپ کی نظر حسن اور حسین کے اوپر پڑی رضی اللہ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ. ابصر حسنا و حسینا. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی کہا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے گا. آپ نے جب بھی محبت کا بھرپور اظہار کیا نا تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں موجود ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے باغ کے پھول حسن ہیں، بھی حسین بھی دونوں پھول کہتے ہیں، تب بھی اب دونوں موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جوانوں کے سردار کہتے ہیں تب بھی تو دونوں موجود ہیں. تو سیدنا حسین اور حسن ان دونوں میں اسپیشل کسی کو بشارتیں بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں ان کے 40 ہجری میں، تو حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، 6 ماہ کے لیے وہ خلیفہ بنے. تو اس کے بعد وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت سارا کلیش پہلے بھی ہو چکا ہے، مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اس سے مسالت کر لی. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے جو گا. بچپن میں کی گئی ان کے، یہ تب جا کے پھر کیا سبب اور کیا وجہ ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ابھی 1 صدی بھی نہیں گزری ہے اور یہ سانحہ ہوتا ہے. تو محرکات اس پہ یہ کیا امت سبق بھول گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا جس حضرت علی کا قول بھی تو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان سے پوچھا گیا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتول بھی جنت میں ہیں، ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سامعین محترم، ناظرین کرام، آج نہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہستی کے متعلق کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی ہیں. ایک ایسی ہستی کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پھول کہا، جن کی بڑی منقبت، شان، فضیلت موجود ہے. میری مراد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار. اس کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب. ویلکم سر، خوش آمدید آپ کو. جزاک اللہ خیر. اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان شخصیت حافظ عبدالوحید صاحب، ڈائریکٹر ہیں الفلاح کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. کیسے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے کریں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا بلند مقام، بہت عالی مرتبت خاندان، بہت اونچی شخصیت، ان کے فضائل اور مناقب تفصیلاً تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے، بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے تو غلط نہیں ہوگا. صحیح. یعنی نبوی تفسیر کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کئی آیات کریمہ کے اندر موجود ہے. بالکل صحیح. ایک تو وہ جو سورۃ آل عمران کے اندر آیت مبالہ ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تعالون ندعو ابناءنا وابناءکم. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو یہ میرے اہل بیت ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو اہل بیت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس زمرے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. بالکل صحیح. اور ہستیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے مطابق اہل بیت میں شامل ہے. اسی طرح جس کو عام طور پر آیت تطہیر کا نام دیا جاتا ہے، جی، اور وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک بلیک کلر کی چادر تھی، موٹی چادر تھی، جس میں وہ نشان یا تصویریں آپ کہہ لیں کجاووں کی جیسے ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ چادر مبارک ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فادخلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کے اندر حضرت حسن کو داخل کر لیا. ثم جاء الحسین،
پھر حضرت حسین آگے فدخل معه، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو گئے. بالکل صحیح. پھر حضرت فاطمہ آتی ہیں فادخلہا، تو ان کو بھی آپ نے اس چادر میں داخل کر لیا. اور پھر حضرت علی آئے تو ان کے اوپر بھی آپ نے اس چادر کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس چادر میں ڈھانپ لیا. صحیح. تو اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت کریمہ پڑھی. بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. تو گویا کہ اس کنٹیکس میں تو مراد حضرت امہات المومنین ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کرنے کے بعد، عمل مبارک کرنے کے بعد جب یہ آیت پڑھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس اہل بیت کی شان کے اندر شامل ہیں. صحیح. یہاں پہ تاثر تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ صرف یہی 5 اشخاص ہیں، یہی لوگ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 4 حضرت علی کا خاندان، صرف یہی لوگ ہیں، باقی نہیں مراد لیے جاتے. تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑا وضاحت کر دیجیے کہ اہل بیت قرآن میں جیسے کہ حضرت ابراہیم کے فیملی کے حوالے سے بھی اہل بیت کہا گیا نا. دیکھیں خاندان کے لوگوں کو ہی اہل بیت کہا جاتا ہے نا، اس میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں قرآن پاک کے بیان کے مطابق. بالکل صحیح. اور یہاں پر تو ذکر ہی امہات المومنین کا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس تناظر میں یہ الفاظ آئے ہیں. اور جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اہل کا لفظ ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اہل کا لفظ آئے گا تو اس میں جمع کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ مذکر کے صیغے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا امکسو لأہلہم. بالکل. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مطلب یہ کہ وہ تو آلریڈی اس میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق یہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. تو اہل بیت کی جو فضیلتیں ہیں وہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہیں، اور امہات المومنین کو بھی ہیں اور ان کو بھی ہیں، انہیں بھی حاصل ہیں. اور جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ فرما رہے ہیں اس حدیث پاک میں کہ یہ میرے اہل بیت ہے، بلکہ بعض حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہی اہل بیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بی کرنا چاہتا ہے نا، یہ میرے اہل بیت ہے. بالکل صحیح. یعنی ہی اور بی کا لفظ ڈاکٹر صاحب اگر ہم نہ بھی استعمال کریں، جی جی، یہ میرے اہل بیت ہے، بالکل صحیح. ایگزیکٹ ترجمہ تو یہ ہے نا. بالکل. ہاں تو اس کا مطلب کہ یہ اہل بیت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. بالکل. باقی اور کون کون ہیں وہ دیگر دلائل سے وہ نہیں، میں اس پروپیگنڈے کے حوالے سے میں ذرا حافظ صاحب کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. مسکنسپشن جو ہے نا ہمارے ہاں لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا اس میں، جس وقت دین کی خالص اور اصل تعلیمات سے لوگ ناآشنا ہوں گے تو کوئی بندہ بھی انہیں راستے سے ہٹا سکتا ہے کسی بھی طرح کی گفتگو سے. بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اہل بیت کی جب بات کرتے ہیں تو اہل بیت میں سر دست تو بیویاں شامل ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ساتھ آپ نے ان لوگوں کو بھی شامل کی، نفرات کو بھی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور ان کو جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت میں اللہ نے جو بیان کی اور آپ نے اس کو ثبت کر دیا، اس میں ان ہستیوں کو بھی شامل کر لیا. سیدنا حسن بھی میں ویسے اپنا مجھے جو اس سے تاثر ملتا ہے نا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کیا والا کہ رسول اللہ کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں پہ جو رائج ہے خاندان کا سسٹم ہے، وہ جو ٹری بنتا ہے فیملی ٹری، اس کے اندر ہم عموماً ہم بیٹیوں اور دامادوں کو شامل نہیں کرتے، یعنی صرف وہ لے کے چلتے ہیں بچے، پھر آگے ان کے بچے، اور یعنی مردوں کی طرف شجرہ لے کے جایا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو آیات تطہیر ہیں یہ اس طرح سے شامل کرنا یہ اس تاثر کو بھی زائل کرتا ہے کہ صرف بیٹیاں شادی کر کے اگلے گھر بھیج کے تو وہ سلسلہ الگ نہیں ہو جاتا، اس فیملی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ یہ رجوع اس کا رہتا ہے ماں باپ کی طرف بھی. نہیں، اگر ہم کہیں کہ اگر الگ ہو بھی جاتا ہے، اگر مان لیا کہ جو ایک معروف چیز چل رہی ہے، یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ نسب کی طرف جاتے ہیں، حسب والے طرف نہیں جاتے ہیں، تو اس دلیل سے تو خاص بات ہوگی نا نبی علیہ السلام کے حوالے سے. بالکل. کہ آپ کا خاندان، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ یہ ہے. بالکل صحیح. یہ آپ کے خاندان کے یہ لوگ ہیں، تو اس دلیل سے یہ بات بالکل کلیئر ہوگی. بالکل صحیح. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے، پہلے میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ہؤلاء اہل بیتی. بالکل. ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. بالکل صحیح. تو پھر یہ آپ نے دعا مانگی،
नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत के लिए ये दुआ चादर मांगी। में नहीं, एक तो ना कि आयत ये अलग चादर वाली अलग है कोई, नहीं, ठीक है एक तो यह ना कि आप अलैहिस्सलाम ने वो आयत पढ़ी, यानी बाज़ रवायत में यह है कि इन्नमा युरीदुल्लाह, ये आयत पढ़ी जी आपने। जी तो बाज़ रवायत में यह है कि आपने ये दुआ मांगी कि ये मेरे अहले बैत हैं, अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा। बिल्कुल सही, तो गोया कि एक तो वो उसमें ख़बर दी गई है बिल्कुल इन्नमा युरीदुल्लाह में, और जो दूसरी रवायत है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी है कि नजासत को और नापाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, नाफरमानी की जितने भी एक्ट्स हैं, बिल्कुल सही, वो उन तमाम चीज़ों को इनसे दूर रखिएगा और इन्हें यानी खूब कल्बे सलीम दे देना। इन्हें खूब पाक साफ कर दिया। बिल्कुल ताहिर के बाद ततहीरा उसकी हम बिल्कुल। समझते हैं कि ताकीद के लिए है, बिल्कुल तो मज़ीद पकीज़गी के लिए ततहीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नबी अलैहि सल्लम ने, दुआ में भी इस्तेमाल किया, आयत में तो ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फिर हम ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी भी रवायात हैं उनमें बेशतर रवायात तो हज़रत अबू हुरैरा से हैं, हज़रत आयशा से हैं, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से जो हदीस हैं वो उनसे मरवी है। और ख़ासकर वो जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है जिसमें उन्होंने बाकायदा एक नक्शा खींचा है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, खारजा इलेना, हमारी तरफ तशरीफ़ ला रहे थे आप, और आपके एक कंधे के ऊपर हज़रत हसन थे, दूसरे कंधे के ऊपर हज़रत हुसैन थे। सुभान अल्लाह, यल्सम हादा व यल्सम हादा। अल्लाह, तो एक बार एक नवासे से, बच्चे से प्यार कर रहे हैं, दूसरी बार दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब वो क्या मंजर है, दोनों कंधों के ऊपर हर बार उनसे प्यार करते आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और जब लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह अतुहिब्बुहुमा, आप इनसे मोहब्बत फरमाते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में चूँकि पहले वो चीज़ें चली आ रही थी ना कि बच्चों से शफकत करना, बच्चों से प्यार करना, उन्हें बोसे देना, ये चीज़ों थी नहीं, रिवाज नहीं था, लोग उसको मायूस समझते थे। बिल्कुल सही। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर साथ ये नहीं कहा कि इनसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि कहा कि अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करे जो इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनसे मोहब्बत करना जो इन दोनों से मोहब्बत करे। तो ये एक मंजर जो है वो हदीस पाक के अंदर मौजूद है। बल्कि एक हदीस में आता है कि आप घर से बाहर तशरीफ़ लाए और अचानक आपकी नज़र हसन और हुसैन के ऊपर पड़ी रज़ी अल्लाह अन्हु, अब सर हसन व हुसैन। तो उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही कहा कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत कीजिएगा। तो ये ऐसे मनाजर हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी मोहब्बत, शफ़क़त अपने नवासों के साथ। जो नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा सर्दी की वजह से ग़ालिबन दोनों बच्चों को चादर में लपेटा हुआ था, और भी ग़ालिबन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, ठीक है, जिस तरह हम वो कहते हैं ना पंजाबी में बुक्कल मारी, बिल्कुल। तो उस बुक्कल के अंदर वो बड़े हाथ में, क्या है बुक्कल के अंदर क्या है, चादर के अंदर क्या है, सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों को अपने साथ, जिस्म के साथ उनको लपेटा हुआ है, समेटा हुआ है चादर के अंदर, बिल्कुल, और आप लेके जा रहे हैं, और वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि पता चले कि चादर के अंदर क्या है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने चादर हटा कर उनको दिखा दिया कि देखो ये हसन हुसैन। आपसे मैं आपसे यही पूछने लगा था कि मुझे अहादीस मुबारक में वो एक याद आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत कर रहे थे इसी तरह, तो वो एक बद्दू ने उसने आके कहा मैंने तो कभी नहीं प्यार किया अपने बच्चों से, मैंने तो कभी नहीं शफकत की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल लिया तो उसमें मैं क्या कर सकता। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदाज़ व तवार, और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पैदाइश हुई है, आपकी जो पैदाइश, और फिर इनको कितना अरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत नसीब हुई है या कितनी देर ये रहे हैं, ये थोड़ा सा इस पर आप, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का, मोहब्बत का अंदाज़, गुफ्तगू का नहीं मोहब्बत का अंदाज़ इनके साथ शफ़क़त का जो रहा, उस पर ज़रा खुल के रोशनी डालिए। देखिए एक वैसे आप तो थे रहमतुल लिल आलमीन, फिर दूसरी बात ये भी होती है आम तौर पर हमारे यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मिसाल नहीं है, क्योंकि आप उन मिसालों से बहुत बुलंद थे कि आपके नरीना औलाद फौत हो जाती रही। अब ये नहीं हम कह सकते कि चूँकि वो नरीना औलाद फौत हो गई थी इसलिए आप इस वजह से करते थे, अल्लाह ताला की वो तो अलग मशीयत थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब इन बच्चों के साथ बेटे जो थे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे, तो आप उन बच्चों के साथ मोहब्बत करते थे। और फिर मोहब्बत भी मिसाली ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक डॉक्टर सलाबी हैं, दारुस्सलाम ने शायद उसका तर्जुमा किया हुआ है, उसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात पर एक अलग पूरा चैप्टर उसमें रखा हुआ है।
اس میں ایک بات یہ بھی تھی بچوں سے محبت کرنا. پھر اس محبت کے انداز کیا کیا تھے اس میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے ساتھ اکثر آپ نے جب بھی محبت کا بھرپور اظہار کیا نا تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں موجود ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے باغ کے پھول ہیں بھی حسین بھی دونوں پھول کہتے ہیں تب بھی اب دونوں موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جوانوں کے سردار کہتے ہیں تب بھی تو دونوں موجود ہیں. اکثر مقامات پر جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے چادر میں بیٹا تو دونوں ساتھ تھے. آپ دعا کر رہے ہیں کندھے پہ اٹھایا دونوں ساتھ ہیں. وہ جو آیت تطہیر کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا اس میں بھی نبی علیہ السلام حسن بھی آ گئے چادر کے اندر, حسین بھی آ گئے چادر کے اندر. تو یہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹوں اور بچوں کے ساتھ کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دفعہ ہوا کہ نبی محبت کس طرح کرتے تھے, کیا کیا انداز تھا. بوسے کی بات ڈاکٹر صاحب نے دی, اس میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت آتا ہے کہ آپ نے ان کے دونوں بازو پکڑ لیے اور انہوں نے قدم رکھے آپ کی ران کے اوپر سامنے حصے میں, اور آپ نے ان کو پکڑ کے پورا تناؤ دے کہا چلو اوپر چڑھو, اوپر چڑھو اور چڑھو. وہ اوپر چڑھے. جب ان کا دہن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب آیا آپ نے کہا منہ کھولو بھی. انہوں نے منہ کھولا تو نبی علیہ السلام نے منہ کے اندر بوسہ دیا. سبحان اللہ. کھلے منہ کے اندر بوسہ دیا. اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے تھے اور بے مثال محبت کرتے تھے. اور پھر جو فضائل اب تک ایک یہ بھی ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور بڑی عجیب نفسیات پائی جاتی ہے. جب تک جو خالص قرآن تو قرآن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے تو بے جا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, قرآن میں تذکرہ نام لے کر نہیں تو تذکرہ تو وہی ہے بالکل. تو اسی طرح احادیث میں بھی سارا موجود ہے. لیکن ہماری قومی نفسیات بڑی عجیب ہوگی جب تک مبالغہ نہ کر لیا جائے, جب تک غلو نہ کر لیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ شان تسلی نہیں ہوتی, خالص مال سے نہ تسلی نہیں ہوتی جب تک کچھ نہ کچھ. حفصہ بھی اس حوالے سے کیا ہم علم کے لحاظ سے کمزور ہیں, عمل میں پیچھے ہیں, یا یہ کیا, یا یہ چونکہ ہندوازم کے ساتھ ہمارا بڑا انٹریکشن بڑا کلوز رہا ہے اور اس میں وہ غلو کی انتہا رہی ہے اور پھر وہ مورتیاں, اور یہ کیا اس وجہ سے غلو تو خیر یہ حضور سارا میں بھی موجود تھا. نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بھی غلو کیا اور ہلاک ہو گئے اس غلو کی وجہ سے. اس امت کو خبردار کیا کہ یہ امت بھی ہر معاملے کے اندر ہی, مطلب یہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے بالکل کہ انبیاء اور نبی اولیاء کے شان میں. ہم تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر رہے ہیں. تو اس میں تو سمجھنے کہ مبالغے کا پورا بازار گرم ہے. حالانکہ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو اعزاز یہ کہ وہ رسول اللہ ہے. آپ نے خود فرمایا انما انا رسول اللہ. اب یہ ایک اپنے پاس سے مولانا آزاد نے لکھا ہے اپنے پاس سے تم الفاظ کی ایک مالا پرو دو, لیکن جو اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ اس سے بڑا کوئی نہیں. 4 دفعہ محمد کا قرآن میں اور ساتھ رسول اللہ ہی کا ہے. اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. لیکن مبالغہ کیا ہے, اسی کو آپ الٹا دیں. میں نے یہ صرف محسوس بھی کر رہا ہوں اور لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کرتے ہیں کہ آپ حسین کے نانا ہیں. اللہ اکبر, الٹا دیا نا, کام الٹا دیا. بات وہی ہے, نہیں رشتہ وہی ہے بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا دوسری طرف شفٹ کر دی ہے. اس لیے کر یہ ہے مبالغے کا ذہنی سوچ. بالکل صحیح. اب سب وہ جو حدیث ہم ذکر کر رہے تھے نا پہلے, جس میں نے کہا کہ دونوں کندھوں کے اوپر تھے, اس میں وہ کچھ حصہ میں نے ذکر کیا. اس میں یہ جو آپ الٹانے والی بات کر رہے ہیں اس سے مجھے یاد آیا. اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من احبہما فقد احبانی, یعنی الٹانا نہیں ہے. جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. تو گویا کہ ان سے محبت وہ گویا نبی کے ساتھ محبت علیہ السلام. اور اسی طرح ومن ابغضہما فقد ابغضانی,
تو مطلب یہ ہے کہ شان و عظمت تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے ہے، آپ کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے ہے، اور آپ تو اس اعتبار سے عظمت ہے، اسی کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ آپ صاحب ہمارے معاشرے میں ایک جو پروپیگنڈا بریگیڈ موجود ہے جو انتہا کی حد تک پروپیگنڈا کرتا ہے اور غلوف میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گیا، اور اس کے مد مقابل اگر تھوڑا سا نیوٹرل رہ کے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ایک الگ سی ایک ٹپیکل اسٹمپ لگا دیتے ہیں آپ کہ آپ ناسمی ہیں، آپ کو اہل بیت سے جلن ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں بھی میرا خیال اس غلوف کا نتیجہ ہے کہ جو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارا دیکھو نا، پورا دین ہی ہمارا اور پوری امت ہی یہ امت وسط ہے، دین بھی یہ دین وسط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات وہی ہے جو وسط پر ہو، بالکل صحیح، خیر الامور اوساطها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات میں بھی آ کے ہم جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ کا جو صحابہ کرام کا طریقہ چلا رہا ہے، یہ محبت بھی پوری جو محبت کا حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنا بڑا، یہی ڈاکٹر صاحب نے حدیث بھی پڑھ دی کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے ان کی شان، کوئی مسلمان، کوئی اہل سنہ والجماعہ کے طریقے اور راستے پر ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اہل بیت میں سے کسی فرد، وہ سارے آ گئے نا، اس میں ازواج مطہرات بھی آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے شوہر نامدار بھی آ گئے، اور بیٹے بھی آ گئے، دیگر بیٹیاں بھی آ گئی، ساری بیٹیاں، صرف ایک بیٹی نہیں، ساری بیٹیاں، سب سے جو صحیح راستے پر ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ ان سب سے محبت میں وہ ان کا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ ان کو دے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا۔ یار اس میں جتنے بھی اعزازات ہیں، اس میں صحابیت کا درجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابنیت کا درجہ، آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میرے بیٹے ہیں، ہاں جی، تو وہ عام صحابہ کو صحابہ ہونے کا اعزاز اثر ہے، تو ان کو صحابیت کے اعزاز کے ساتھ ساتھ انہیں ابنیت کا اعزاز بھی اثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت حسن یا حضرت حسین آتے تو ان کی شان اور ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اور ان کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا وغیرہ، یہ ساری بات ایسی تھی جو، اور یہی چیز ہم تک منتقل ہو رہی ہے، خالص چیز، ہم اس میں ملاوٹ کے قطعاً قائل نہیں ہیں کہ ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بالکل ہمیں کسی ملاوٹ کی ضرورت ہے، ہمیں یعنی مبالغے کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے اس محبت کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے دن سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پھر صحابہ کرام کا زمانہ، اس میں یہی چیز کا تھا، سارے کے سارے صحابہ، انصار ہوں، مہاجرین ہوں، سب ان سے ان کو وہ مقام ملتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اور جو قرآن نے دیا ہے۔ بطور مسلمان، بطور انسان ہمارا کام بھی یہی بنتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب ہمیں ادراک ہے، شعور ہے، تو ہم محبت بلا تفریق اور بلا مشروط کریں، کیونکہ ہمارے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے کہ ہم ان میں جا کے ان کے فضائل مناقب میں ہم جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں کہ یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ ہاں جس کی بیان کی گئی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے، اور دوسری جگہ ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسول، کی کسی رسول میں تفریق بھی نہیں کرنی، اور رسولوں کی فضیلتوں کے جو درجات ہیں وہ بلند ہیں، کئیوں کے اس سے زیادہ بلند ہے، یہ اللہ کے پاس وہ علم سارا موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں، سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ محبت کرتے، اور جب آپ ایک دفعہ خطبہ بھی دے رہے تھے تو حسنین کریمین آتے ہیں تو الجھ کے گرنے لگتے ہیں اپنے ہی کپڑوں کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے تو آپ کو جا کے اٹھاتے ہیں ان کو اور محبت کرتے ہیں، اور اس وقت پھر آیت بھی ایک پڑھتے ہیں کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ اب ایک طرف محبت کا یہ انداز ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے اموالکم اولادکم فتنہ، تو یہ محبت میں جیسے کہ ابھی حفصہ بھی کہہ رہے تھے کہ غلو سے بچنا ہے، تو یہ ذرا اس پہ تھوڑا سا گفتگو فرمائیے، ہمیں رہنمائی کریں۔ بات یہ ہے کہ جو غلو ہے، غلو تو وہی ہے نا جو حقائق سے ہٹ کر ہو،
بالکل ٹھیک ہے. جیسے اہل کتاب سے کہا گیا تھا کہ لا تغلو، غلب نہ کرو، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى بعیسی ابن مریم، میری شان میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا تھا. میں عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا تھا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہی کہو. یعنی حقیقت سے آپ ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اعتدال کے نیوٹرل پوائنٹ سے آگے پیچھے نہیں جانا. اس میں اگر آپ پیک پر بھی ہیں اور شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، قرآن میں وہ بات آ گئی، اللہ کے رسول نے اس کو بیان کر دیا، تو وہ غلب نہیں ہے. اب یہاں جو نبی علیہ السلام کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اور چونکہ اس میں ممبر کا ذکر ہے تو غالباً وہ جمعے کا خطبہ ہوگا نا. تو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین آتے ہیں، ان کے اوپر وہ سرخ رنگ کے 2 قمیصیں تھیں اور چھوٹے تھے، لمبی تھیں. ہاں. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس عمر میں ہوں گے، گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 سال میں ہوتے ہیں عام طور پر، اس کے بعد بچے تو زیادہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں گے. ویسے بھی سال کا فرق تھا ان کا، 7 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. تقریباً 8 سال کی عمر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو سال کا تقریباً ان میں فرق تھا. تو اب وہ سال کے فرق کے ساتھ نہیں، ایک کی عمر اگر 1.5 سال آتی دوسرے کی 2 سال، ایک جتنی تقریباً 2.5 سال ہوگی، یا 2 سال آتے دوسرے کی 3 سال ہوگی، تو اس کے قریب قریب، یا 1 سال ہے اگر ایک کی تو دوسرے کی 2 سال ہوگی. تو یہ اندازہ ہے اس چلنے کے انداز سے اور ان چیزوں سے. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے ممبر کے اوپر بٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا. چونکہ نبی علیہ السلام تیسری سیڑھی کے اوپر خطبہ دیتے تھے، سب سے تو آگے جگہ بھی خالی ہے، دوسرے کی 2 سیڑھیاں تو ویسے بھی خالی ہیں. تو ان دونوں بچوں کو نبی علیہ السلام نے اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آزمائش میں ہم نے پورے اترنا ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش میں پورا اتر رہا ہوں. مطلب ان کا جو میرے ذمہ حق ہے، ان کی جو میں نے کیئر کرنی ہے، اس لیے کہ حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان کا یہ کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہیں پہ ایک سوال میرے ذہن پہ آیا، اور ہماری عوام اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں، ان کا مسلسل مسجد میں آنا جانا اور عبادت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے گھومتے رہنا، یہ عبادت میں خلل آج کل گنا جاتا ہے نا. بچوں کو مسجد میں لے جانے پہ پابندی، ویسے چونکہ ہم اسوہ کامل کی یہ میں سمجھتا ہوں درس ہی ہے، ہم سبق لے رہے ہیں نا سب ان لوگوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہمارے لیے، اور اللہ نے اسے پابند کیا ہے. تو کیا عبادات میں خلل یا اس حوالے سے یہ بچوں کو پیچھے چھوڑنا، نہ لے کے جانا، ایسی ذہن میں آیا سوال. میں نے کہا کہ رہنمائی ہو جائے گی ہم سب کی. دیکھیں جی، یہ تو جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا ہے نا اموالکم اولاد، یہ آزمائش اور آزمائش پہ پورا اترنا ہے اور پھر انہیں لے کے آنا. اور اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ میں نے جب ان دونوں کو اس کیفیت میں دیکھا، فلم اصبر، تو مجھ سے رہا نہ گیا، قطع تو حدیثی، تو میں نے اپنی بات کو منقطع کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے. یہ بچے مسجد میں آئیں گے تو سیکھیں گے نا. بالکل صحیح ہے. بچے جو ہیں کاپی زیادہ کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیں گے، نصیحت اتنا نہیں سنیں گے، لیکن جو چیز دیکھیں گے وہ اس کو کریں گے. تو صحابہ کرام تو آتے تھے، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کی آواز سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے. بعض صحابہ کرام جو ہے، ابن عباس کے بارے میں غالباً آتا ہے، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، بچے جو ہیں صفوں کے درمیان سے گھومتے پھرتے رہتے، تو کوئی ہمیں منع نہیں کرتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے تو آگے نا، یہاں یہ بھی آ گیا نا، آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، ہاں جی، پیچھے بچوں کی، اور آخر میں عورتوں کے صفیں ہیں، بچے موجود باقاعدہ صفوں کے حوالے سے. بلکہ 6 سال کا بچہ امامت کرواتا تھا. اللہ اکبر. تو 6 سال کا بچہ، یعنی اس میں اگر قرآن اس کو پڑھا ہوا ہے، امام بن سکتا ہے. یہاں تک کہ اس کو لباس بھی پراپر سنبھالنا نہیں آتا تھا، تو وہ مسئلے پر کھڑا ہو گیا. تو یہ تبھی آئے گا نا، کرے گا جب وہ مسجد میں آئے گا، سیکھے گا، اس کی ٹریننگ ہو جائے گی، وہ ہوگی پھر. تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ میسج بہرحال دے دیا کہ آپ نے غلو سے ہٹ کر آپ نے ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی میسج. اللہ کے حقوق بھی نہیں چھوڑنے، اور اسی کے حقوق میں یہ ہے کہ بچوں کی تربیت بھی ویسے کرتے چلے جائیں، تاکہ وہ نسل جس کے پاس دین چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دیندار رہے. تو سیدنا حسین اور حسن، ان دونوں میں اسپیشل کسی کو بشارتیں بھی موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا دونوں کے لیے؟ جیسے ابھی آپ سب بھی بیان کر رہے تھے کہ تذکرہ آیا ہے تو دونوں کا آیا ہے، بات ہوئی تو دونوں کی بشارتیں ملی ہیں، جنت کے سردار بننے کی تو دونوں کو ملی ہیں، پھول کا کہا گیا تو دونوں کو کہا گیا، محبت کا کہا گیا تو دونوں کے لیے. کیا اسی طرح ان کی شہادت، ان کی زندگی کے آگے جو میچورٹی کے آگے واقعات
بننے تھے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امت کو کوئی گائیڈنس دی, کوئی رہنمائی کی, یا کوئی پیشین گوئیاں ہیں اس حوالے سے؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اکثر حدیث میں تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل، رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مشترکہ فضائل ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض حدیث وہ بھی ہیں جن میں انفرادی فضائل بھی ہیں، انفرادی فضیلتیں بھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ذکر ہے بعض حدیث میں، اور بعض حدیث وہ ہیں جن میں حضرت حسین کا ہی ذکر ہے، یعنی اس میں حضرت حسن کا ذکر نہیں ہے. تو کچھ ایسے روایات بھی اس سلسلے میں، ایک تو وہ پیش گوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی تھی کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. تو ایک تو وہ پورا جو ہسٹوریکل ایک منظر ہے، اور جو کلیش کی آپ کہنے چاہیے اس کی جو کیفیت ہے، جو سٹیٹس ہے اس کا، وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مومنوں کا آپس میں اختلاف تھا، اور مومنوں کی دو بڑی جماعتوں میں دونوں جماعتیں مومن ہوں گے. پھر وہ امام کائنات کے امام، معصوم امام کہہ رہے ہیں. تو بلکہ علام الورا میں بھی یہی چیز موجود ہے حضرت حسن کے حوالے سے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں، اگر عظیمت تعین کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں، مومنوں کی جماعتوں میں حضرت حسن جو قرآن کا یہ اشارہ اسی طرف ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس سے استدلال کیا نا کہ مومنین اگر آپس میں ان کا کلیش ہو جاتا ہے، لڑ بھی پڑتے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ نے ان کو مومن ہی کہہ کر پکارا ہے. اسی طرح قاتل اور مقتول کے سلسلے میں جہاں دیت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اخی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو وہ قوت ختم نہیں ہوتی، یعنی آدمی کا اسلام کینسل نہیں ہوتا یہ کلیش کے باوجود بھی. باقی یہ کہ کس کا موقف صحیح ہے کس کا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہوگی، لیکن یہ ایمان کینسل نہیں ہوتا. اس لحاظ سے پھر یہ کہہ سکتے ہیں ایمان دونوں فریقوں کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، اور دونوں کی قوت، اور تاریخی اعتبار سے یہ ثابت بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا کس قدر احترام کرتے تھے. جن دو فریقوں کے درمیان سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بشارت ہے، دونوں فریق ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے. پھر ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کفر اسلام کی نئی جنگ تھی یہ، کفر اسلام بالکل سیدھی بات ہے نا جی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں ان کے 40 ہجری میں، تو حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، 6 ماہ کے لیے وہ خلیفہ بنے. تو اس کے بعد وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بہت سارا کلیش پہلے بھی ہو چکا ہے، مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہو چکا ہے، تو مزید، اور خاص کر وہ جو باغی دندناتے پھر رہے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی، بالکل صحیح، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے مسائل ہوں گے، تو لہٰذا انہوں نے اس سے مسالت کر لی. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. جو بچپن میں کی گئی ان کے، یہ تب جا کے حضرت علی کے. ڈاکٹر صاحب اس کو اگر دیکھیں نا، ایک پہلے دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ جو کردار ادا کیا تھا نا صلح کے لیے، کفار سے صلح کے لیے، اس موقع پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کردار ادا کیا. اپنا حق جو تھا امت میں اتفاق و اتحاد کی راہ قائم کرنے کے لیے، اور جو پچھلا ایک دور حکومت سے ایک فتنے بڑے بڑے کھڑے ہوئے تھے، ان سارے فتنوں کو یک قلم دبانے اور ختم کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حدیبیہ کے موقع پر تھا. اپنے حق سے دستبردار ہونا امت کی اصلاح کے لیے، یہ حضرت حالانکہ وہ کتنی بڑی بات ہے کہ سیدنا عمر جیسے صحابہ بھی کہنے لگے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو یہ اتنا نیچے آ کے صلح کرنا. اور یہ دیکھ لو اس میں یہ چیز بھی تو سامنے آ گئی نا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں سمجھتے تھے، یا ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے. ان کا اس کام سے جو ہے وہ یہ بات بھی تو ثابت ہوتی ہے. اور پھر خاص کر جب تطہیر والا معاملہ بھی ہے، یا کچھ لوگوں کے دیگر مواقف بھی ان حوالے سے ہیں جو امام کے بارے میں عام طور پر بعض لوگوں کا موقف ہوتا ہے، عقیدہ ان کا بالکل اس کے ہوتے ہوئے اگر انہوں نے یہ ایسا کام کیا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے درست کیا ہے. اور اسی حوالے سے نبی علیہ السلام نے یہ پیشگوئی حضرت حسن کے حوالے سے کی ہے. البتہ حضرت حسین کے حوالے سے ان کی شہادت کے بارے میں بعض روایات میں یہ پیشگوئی والا معاملہ جو ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، پیار کر رہے تھے. تو پوچھا گیا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرمایا آپ کی امت تو اس کو قتل کر دے گی.
ان امتک ستقتلہ، یہ پیش گوئی والی جو بات ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں، فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ نرم ملائم مٹی لے کر آئے، بعض میں ہے کہ سرخ رنگ کی وہ مٹی لے کر آئے. تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو کربلا کہا کرتے تھے. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مٹی جو ہے وہ ایک شیشی میں ڈال لی تھی. مطلب یہ کہ جب اس کا کلر چینج ہوگا، ریڈ ہو جائے گی، تو وہ علامت ہوگی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اور آپ صاحب اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری پیشین گوئیاں کی، اور ہمیں ایک سیرت سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پکڑا ہوا اور اسے کہہ رہے ادھر سے پکڑ، اس طرح کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی کہتے ہیں کہ آپ حسین کو نہیں کہہ رہے، صرف حسن کو ہی کہہ رہے ہیں، حسین تو ادھر اکیلا. تو کہا اس کے ساتھ جبریل ہے اور وہ جبریل اس کو گائیڈ کر رہا ہے اس طرح. تو یہ کو اس طرح کی چیزیں ہیں موجود. پہلی بات تو ہم عرض کر چکے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اہل بیت میں سے ہونا، اور اس میں بھی آپ نے وہ ساری حدیثیں سامنے آئی. دوسری بات اس میں یہ کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہونا. باقی وہ ساری خوشخبریاں جو حضرت حسین اور حسن دونوں کے بارے میں مشترک حدیث. اب یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسپیشل اللہ کی طرف سے پیغام آنا، جس حدیث کی راویہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تیسرا اعزاز کا ایک تیسرا پہلو ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک تیسرا پہلو تھا کہ اس آپ کے اس بیٹے کو، یا یہ کہ فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی. یہ کہ شہادت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. تو یہ شہید ہونا یہ ایک تیسرا اعزاز شامل ہو جاتا ہے خوشخبری میں. وہ ایک سانحہ ہونا اس کا، اور اس سانحے کا اس کے محرکات کیا ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے وہ سانحہ ہونا تو ٹھیک ہے اس جگہ پر، امت اس پر غمزدہ ہے، امت اس سانحے کو بھول نہیں سکتی، فراموش نہیں کر سکتی. لیکن کسی غلوب، اس میں بھی کسی غلوب کے بغیر، اس میں بھی کسی قسم کی آمیزش کے بغیر، اور اس میں بھی تاریخ سازی کیے بغیر، تاریخ گڑے بغیر، جو اصل واقعہ اوریجنل شکل میں جو پیش آیا اس کے ساتھ یہ شہادت تو بہرحال ہے ان کی، شہادت تو بہرحال ہے. آپ سب جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، یعنی جو شہادت والی بات ہے وہ تو وہاں سے بھی نکلتی ہے نا. جب ان سے کسی عراقی نے پوچھا تھا کہ اگر حج کی احرام کی حالت میں کوئی مکھی مر جاتی ہے تو اس کا کیا دم ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا عراق والے لوگ بھی عجیب ہیں، نبی کے نواسے کو تو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور اب جو ہے وہ مکھی مرنے کا دم پوچھتے ہیں. حالانکہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر ریحانتای فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میری خوشبو ہیں. تو خیر وہاں انہوں نے دونوں کا ذکر کر دیا، لیکن ذکر ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ عراق کے لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یہی بات امام زین العابدین علی بن حسین بن علی نے فرمائی تھی کہ من قتلہ ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ عراق کے لوگ، عورتیں، بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، ماتم کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا؟ اور انہوں نے کہا جی حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا. فرمایا من قتلہ ہو. تو ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلایا اور پھر ساتھ چھوڑ دیا. یہ گھر کی گواہی آ رہی ہے اہل کوفہ کے خلاف. جی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جغرافیہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں. آئیں گے. ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، اس حوالے سے میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا. آپ سب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئے ابھی تھوڑا وقت ہوا، ہم دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات کے بہترین لوگ چھوڑ کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف یہ پیشین گوئی بھی موجود ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ شہادت کا اعزاز تو ملتا ہے، میری جو ناقص رائے ہے اس میں کہ کسی کافر کسی مسلمان کو قتل کرے تو ہی ملتا ہے شہادت کا اعزاز. میں غلط ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا. پھر کیا سبب اور کیا وجہ ہے اس پہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری ہے اور یہ سانحہ ہوتا ہے، تو محرکات اس پہ یہ کیا امت سبق بھول گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جس؟ دیکھیں فتنے تو آپ کی دنیا سے وفات ہونے کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اللہ تعالیٰ عنہ کو جو استقلال و استقامت دی، بصیرت دی، وہ
ان کو بڑی مضبوطی سے قابو پا لیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی راستے پہ چل کر ان فتنوں کے درمیان دروازہ تھے. دروازہ حضرت عمر رضی اللہ وہ دروازہ ٹوٹ گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق. تو اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے. اس میں ترقی تو ہوتی رہی, پھیلتی رہی, جغرافیائی طور پر بھی بڑھتا رہا, کام ہوتا رہا, لیکن فتنے بھی اپنا کام کرتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں میں شدت آ گئی, پھر ان کی شہادت بھی ہو گئی. جی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی, اور جو ایک اس وقت امت بہت بڑے فتنوں کے منہ میں جا رہی تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے اور کردار کی وجہ سے, جس کی پیشگوئی پر ابھی بات ہوئی ہے, وہ پھر ایک دفعہ امت ان فتنوں سے نکل گئی, متحد ہو گئی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وجہ سے اس میں بہت سارے فتنوں کو پھر قابو پا لیا گیا. لیکن ظاہر ہے وہ فتنے, آپ دیکھیں نا, کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتے ہیں, وہ پھر نکل آتا ہے, ایک دفعہ پھر علاج کرتے ہیں, دوبارہ اٹیک کرتی ہے بیماری. اس طرح یہ فتنے تھے, فتنے امت میں موجود تھے, چل رہے تھے ان کے. وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنوں کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو فتنہ تھا, پھر ان کی شہادت تک جی نتیجہ نکلا, اس کی پیشگوئی موجود تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ابھی ہم کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے حدیث بھی سنا دی, سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, وہ آپ کہتے ہیں کہ شہادت تو کفر کی طرف سے ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ایک بہت بڑا مقصد لے کے نکلے تھے, عظیم مقصد لے کے نکلے تھے, بلایا گیا تھا, لیکن وہ بلایا بھی گیا تھا, لیکن وہ بھارت کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں تھا, حق اور باطل کا معاملہ نہیں تھا. دیکھیے بڑا مقصد ہے, دھوکے کے ساتھ ٹھیک ہے, دھوکے کے ساتھ ان کو. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں, ایک میں تھوڑی سی بات یہاں پر ایڈ کر دوں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے نہیں, یعنی بنیادی جو چیز ہے وہ تو ان لوگوں نے خط لکھے, بلایا, انہوں نے کہا جی وہاں کے حالات ساز ہے, تو وہاں چلے گئے, وہ سب کو لے کر چلے گئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بدل چکے ہیں, مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے, اس کے بعد انہوں نے 3 شرائط پیش کی, اس کے بعد پھر وہ بھی قبول نہیں ہوئی ہیں, تو پھر وہ جانب کربلا آپ کہہ لیں اس وقت کہ اس طرف آپ چل پڑے ہیں, یعنی وہ شام کے راستے پہ آتا ہے نا کربلا, جغرافیہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اصل پس منظر تو اس حوالے سے ہی ہے. باقی یہ ہے کہ اگر 2 گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور وہ دونوں مسلمان ہیں اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے, اور پھر بھی ان کی نیتوں کے مطابق شہادت تو مانی جائے گی نا. حضرت علی کا قول بھی تو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان سے پوچھا گیا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی تھیں, انہوں نے کہا گیا کہ ہمارے مقتول بھی جنت میں ہیں, ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں, کیونکہ نیت ٹھیک تھی نا. وہی نا اس میں نہج البلاغہ میں ہے کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, الا مختلفنا من دم عثمان, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمارا اختلاف ہوا, باقی تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ان سے, بالکل نہ صحیح. کوئی ایمان کفر کا مسئلہ ہے, یہ تو انہوں نے خود بتا دیا. یہ بہترین بات ہوگی, یہ کلیئرٹی. اصل میں نا وہی بات جو جب غلو کی طرف جاتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا جو ہم پھر اس حوالے سے مستند معلومات کی کا فقدان یا علماء کے پاس جا کے نہ پوچھنا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اللہ نے خود محفوظ رکھا ہوا, حدیث کی حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب ظاہر اللہ نے تاریخ کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں اٹھایا, تاریخ سازی تو ہوتی آ رہی ہے. یہ جتنے بھی بکھیڑے ہیں اصل میں وہ تاریخ سازی کی وجہ سے ہی ہیں, تاریخ نگاری اور تاریخ سازی میں اس کا کہیں نہ کہیں یہ اثر پذیری ہو سکتی ہے. مشائخ آپ ذرا اس پہ بتائیے, ایک بات کیجیے گا کہ میں ایک بندے کی بات پڑھ رہا تھا اور اس نے لکھا کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ جتنے تابعین موجود تھے جنہوں نے ایران کی شکست کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اہم رول ادا کیا, ان کی ساری شخصیات کو متنازع کر دیا گیا. تو یہ ایران پراکسی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, کہ وہ وہی پروپیگنڈا مشنری تب سے لے کے اب تک چلی جا رہی ہے. اور ایران اس وقت ایران میں اسی کی بات کر رہا ہوں. پارسی لوگ موجود تھے, مجوسی لوگ موجود تھے, لیکن اس فتنے کے پیچھے جو اصل عناصر سازشی وہ تو یہود تھے. ٹھیک ہے, خلافت میں جو نقب لگانے کی کوشش کی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قوانین ایسے بنانا چاہ رہے تھے. بعض صحابہ دیکھو, خلیفہ پوری قوت کے باوجود اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. یہ جو ابو لولو فیروز جس نے یہ سارا کیا, ان لوگوں کے مدینہ منورہ میں قیام کے بارے میں اور رہنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفظ تھا,
لیکن شورا ساری اس قانون کو پاس کرنے پر متفق نہیں تھی. ٹھیک. جس بات یعنی کہ غیر مسلم مدینہ منورہ میں اس میں ان کو نہ رکھا جائے, غلاموں کو اس طرح سے نہ رکھا جائے. اور ابھی اس بات پر بات چیت چل رہی تھی ان دنوں میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی وہ حوالے سے. تو خلیفہ جو ہے وہ اپنے کسی بات کو محسوس کر رہا ہے, اس کا وجدان اس کو کہہ رہا ہے, یا اس کی چھٹی اس کو ایک بات کہہ رہی ہے, لیکن قانون جب بنے گا, جب شورا اس کے اوپر رائے دے کے قانون پاس کرے گی, پھر یہ قانون بنے گا. تو یہ فتنے چلتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ کفر اسلام کی جنگ بالکل قطن نہیں تھی, اور یہ ایک سانحہ اس طرح سے وقوع پذیر ہوا ہے, اور اس کے پیچھے بھی وجوہات وہی تھی کہ جنہوں نے بلایا انہوں نے وفا نہیں کی, اور اس طرح سے. اور ان میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ملوث تھے. تو انہوں نے اپنے اوپر جو وہ ملبہ آنا تھا یا وہ الزام آنا تھا, اس کو وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے رہے اپنی. ہاں, تو وہ ادھر کبھی دھکیل دیا, کبھی ادھر دھکیل دیا, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے انہوں نے معاملات کیے ہیں. ورنہ خط لکھے ہیں تو ساتھ دیتے نا. وہ ابن زیاد تو 18 بندے لے کر آیا, تو یہ لوگ کدھر تھے جو سینکڑوں خطوط لکھنے والے ہیں. تو بہرکیف اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن وہ پہلے اگر ٹائم اجازت دے تو میں تھوڑی سی بات ایک حوالے پیشگوئی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام ابو جعلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آپ ایک دعوت پر گئے, صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے, تو نبی علیہ السلام جو باقی لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے آپ آگے بڑھ گئے, اور نبی علیہ السلام نے یوں دونوں ہاتھ جو ہیں وہ پھیلا لیے, اور بچہ جو ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی یہ پھر روحا ہونا و یہ پھر روحا ہونا ادھر بھاگتا ہے. یزاحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں کے ساتھ شفقت پیار, حضرت حسین کے ساتھ آپ اس کو اپنے نواسے کو ہنسا رہے ہیں, یعنی خوش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بالآخر نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا, اور ایک ہاتھ جو ہے وہ ٹھوڑی کے اوپر رکھا زکن, اور دوسرا جو ہے سر کے اوپر رکھا, اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین. اللہ اکبر. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. من احب حسین فقد احبانی. جو حضرت حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. اور جو اہم بات جس میں اس کو لنک اپ کرنا چاہ رہا تھا پیشگوئی کے ساتھ, فرمایا کہ حسین سبت من الاسباط. ٹھیک ہے کہ حضرت حسین جو ہے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی ذریت بہت زیادہ ہوگی, ان کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے, ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی ایک شخص کو نبی علیہ السلام ایک پورا قبیلہ کہہ رہے ہیں. سبت من الاسباط, کو سبت کا معنی قبیلہ بھی ہوتا ہے, یا نواسوں میں سے عظیم نواسہ ہے, چونکہ وہ نکرہ استعمال ہوا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ وہ ایک پورا قبیلہ ہے, پورا ایک خاندان ہے, تو اس کا اشارہ ہمیں اس آیت کریمہ سے بھی ملتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان ابراہیم کان امتن. حضرت ابراہیم ایک امت تھے, یعنی ایک شخص کو ایک امت قرار دیا گیا. تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شخص ہیں ان کو ایک قبیلہ قرار دینا یہ بہت بڑی پیشگوئی ہے نبی علیہ السلام کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ماشاء اللہ بہترین. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے یہ ہے پھر کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زیر شفقت پلے بڑھے, زندگی کے ماہ سال ایام گزارے. یہ سانحہ ایک لمبے عرصے کے بعد رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد پیش آیا. آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ کیا ایک وہ طبقہ جو ان کا نام لیتا ہے ماتم کر لینے کو کافی سمجھتا ہے, یا 4 دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر و نیاز کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا سارے حقوق ادا ہو گئے؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ حسین کا جو فالوور ہے, حسین کو جو ماننے والا ہے, اس کے لیے حسین کی زندگی کیا مشعل رہا ہے؟ دیکھیں جی, حسین کے ماننے والے تو ہم لوگ ہیں, ہم بھی ہیں. حسین کے ماننے والے تو ہم ہیں نا, ہم سے مراد مسلمان ہیں نا جی. تمام مسلمان پابند ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں. اگر وہ نبی الاسلام سے محبت کرتے ہیں, میں آپ سمجھ گئے, ایک طبقہ ایسا ہے جو استحقاق لیے بیٹھا ہے, نہیں دی صرف ہمارے. قرآن میں ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ادعا تھا, دعویٰ تھا یہود اور نصارہ کا, اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو آگے ہمارا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. بالکل ٹھیک.
تو باتیں کرنا. اب تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت اونچی نا. آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں. ابھی میں کل ہی حدیث پڑھا رہا تھا, اس میں آیا امام زین العابدین کو جا کر یہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے ایک غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں بتایا کہ اس کے ایک ایک عضو کے ساتھ آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو آزاد ہو جہنم سے آزاد ہو جائے گا. یہ حدیث انہوں نے سنی, اور اس میں مہنگے غلام کا ذکر بھی ابھی, جس کو زیادہ قیمت والا غلام. تو انہوں نے اس وقت ان کے پاس ایک غلام تھا جو اپنے خاندان میں سے کسی قریبی عزیز سے بڑے مطلب محنت سے خریدا, اور وہ 1000 دینار کا یا درہم کا تھا, اس طرح کا بہت مہنگا غلام تھا. ادھر بیٹھے بیٹھے ہی فوراً انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو خوشخبری اس خوشخبری کے حصول کے لیے دیر نہیں لگائی, پیسے نہیں دیکھے. پھر یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہے گا کہ تو آپ نے مجھ سے تو اتنے زور لگا کے خرید لیا, تو اپنے پاس بھی نہیں رکھا, پھر آپ نے یہ بات پرواہ نہیں کی. تو یہ امام زین العابدین کا معاملہ ایسا ہے کہ خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سوانح عمری میں پڑھیں کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں کیا مقام تھا ان کا. اور ایسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ان کی محبت میں بہت پیش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ ان کا اپنا جو کردار تھا, اپنی جو سیرت تھی, ان کی جو اپنی ذمہ داری تھی, جو تقویٰ تھا, اور جو امت کا درد اور احساس تھا, صحابہ کرام کے ساتھ جو ان کی محبت تھی, یعنی وہ اس کے جواب میں بھی محبت کرتے تھے. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. آج کا عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی نا پراؤڈ آ جاتا ہے انسان میں, ادھر ایسی کوئی چیز تھی نہیں. وہی ملائمت اور وہی حسن اخلاق, وہی نرمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خاصہ تھا, وہ ان کے اندر امت کے لیے موجود تھا, صحابہ کے لیے موجود تھا. دیکھیں جی, نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہے نا. آپ کی نمازوں کو دیکھا ہے, کتنے ایسے واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے, نماز پڑھانے کے بعد جو ہے ایک نواسا جو ہے ایک ران کے اوپر ہے, دوسرا دوسری ران کے اوپر ہے, اور نماز کون سی ہے؟ رات کی عشاء کی نماز ہے. حدیث میں نہیں آتا کہ بجلی چمکتی ہے اور ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر چھوڑوں. آپ نے فرمایا الحقا بامکما, اور اس میں خاص بات دیکھیں کہ جب تک وہ گھر نہیں پہنچے ہیں تب تک چمک باقی رہی بجلی کی, کہ یہ نواسے جو ہے روشنی میں جائیں. پھر ایک جو ہے وہ صدقے کی یا زکوٰۃ کی کھجور جو ہے منہ میں ڈال لیتے ہیں. نبی علیہ السلام انگلی مبارک ڈال کے اس کو باہر نکالتے ہیں, کخن. آپ کو نہیں معلوم کہ انا لا ناکل صدقہ. تو یہ میسج بھی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع, آپ کی پیروی جو ہے ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے نا. یہ اصل پیغام ہے. بالکل صحیح. نمازوں کی پابندی, داڑھی مبارک رکھنا اور شلوار ٹخنوں سے اونچی, اخلاق میں پابند, وعدے کی وفا, یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. سیرت اس کی وجہ میں ایک بات ایڈ کرنے لگا ہوں. تو وعدے کی پابندی کے حوالے سے یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسن کے بعد جب ان لوگوں نے جو اتفاق نہیں چاہتے تھے, انہوں نے جب یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیعت جو کی تھی وہ امیر معاویہ کے ساتھ سیدنا حسن نے کی تھی, تو اب وہ نہیں ہیں تو آپ اسے توڑ دیں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نہیں, مسلمان کا مومن کا وعدہ ایک ہوتا ہے, تو بھائی کا وعدہ تھا تو میں بھی نبھاؤں گا. تو یہ ایک وعدے کی وفا, اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہنا, اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے اول و آخر سمجھنا, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ون لائنر کہہ لیں, کنکلوژن, یا 1 منٹ میں اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیں, پھر ہم کلوز کی طرف جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بنیادی چیز یہ ہے, حسین سب کے ہیں. بالکل ٹھیک. سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسی ان سے محبت کرنی چاہیے ویسے محبت کریں, اور جو کچھ کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, اور اس میں مبالغہ رائی نہ کریں, اور کھل کے محبت کا اظہار کریں. بالکل صحیح. صاحب جی, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بات کا دوسری بات یہ ہے, آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ جس طرح انبیاء کرام میں تفریق سے منع کیا گیا, لا نفرق بین احد, ایسی حسن و حسین میں بھی تفریق نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا یہ سمجھنے کہ اس وقت یعنی اہل بیت کے جو فضائل ہیں, آپ کے جو منقبت ہے, اس پہ سب کا مقام اپنی جگہ پہ سب کو شامل کر کے. اور
سب کو شامل تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک یہ آخری بات اس میں یہ ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تفریق رکھی گئی ہے غیر محسوس. ہم اس تفریق کو بھی ختم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہونی چاہیے. سب تذکرہ سیدنا حسن و حسین دونوں کا ہونا چاہیے اور ان کے تذکار سے امت کو سبق لینا چاہیے. ان کی سیرت و کردار سے امت کو سبق لے کے اپنا مستقبل متعین کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، اس حوالے سے آخری گزارشات میں یہی گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو خرابی سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی ڈیووشنس انہی کے لیے رکھنی ہے. آپ دیکھیے محرم اور اس سے پہلے جو حرمت والے مہینہ، ان حرمت والے مہینوں میں اگر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر آج ہم اس حرمت والے مہینوں میں حرمت والے دنوں کا احترام نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو اس ریلیشن سے بھی بچنا ہے اور اللہ اور اس کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ہیں ان پہ رہنا ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اپنے عمل سے ثابت کرنے کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.